السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ آج 4 اپریل ہے اور 4 اپریل جو ہے ہماری تاریخ کا بڑا اہم دن ہے کہ یہ وہ دن ہے جب یہ میری بیک میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سمٹ مینار اور نیچے پنجاب اسمبلی اور ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے جہاں وہ قرآنک جو ہے نا وہ گولڈ پلانٹڈ قرآن جو ہے نا وہ نصب کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایک سمٹ مینار کروایا تھا، سمٹ کانفرنس کروائی تھی۔ اور یہ کانفرنس جب کروائی گئی تھی تو یہ اس کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی تھیں۔ یہ دیکھیں، یہ تالاب ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں۔ اور یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ صدیوں سے ہم بھی تقدیر بدلنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، اب وہ منزل آ پہنچی ہے، ایک نئی صبح کی آمد۔ اب کوئی موہوم امید نہیں ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ غربت اور ناداری ہمارا مقصوم ٹھہرے، یہ ذلت اور خواری کو ہم اپنا ورثہ سمجھیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا میں ہم محض جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے پہچانے جائیں۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس یہ جناب 1394 ہجری، وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خطبہ صدارت سے اقتباس، یہ اتنی بڑی کانفرنس کی گئی۔ پھر جناب دشمنوں کی سازش سے اور اپنوں کی اور دشمنوں کی سازش سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی پھانسی چڑھائی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، عدالتی پھانسی۔ اور بعد میں اسی آصف سعید کھوسا جس نے نواز شریف کو ڈان کہا ہے، اس کے سسر جو اس وقت سپریم کورٹ میں تھے، نسیم حسن شاہ، اس نے تسلیم کیا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور بھٹو کو ہم نے پھانسی چڑھائی ہے۔ تو انہوں نے اس کو چڑھائی اور اس کے داماد نے نواز شریف کو سسلین مافیا اور ڈان کے نام سے پکارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، تو اس کے اوپر یہ میں ویڈیو تھوڑی سی بنا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے۔ تو یہ جگہ خاص طور پہ آپ کو دکھانی تھی کہ یہ سمٹ مینار جہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی تھی، یہ سمٹ مینار، یہ ساتھ وابڈا ہاؤس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی یہ تصویر میں نے آپ کو بنا کے دے دی ہے، تو یہ ہے اس کی۔ اچھا جی، وہ پہلے میں وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے میں وہ بنا رہا تھا، آپ کو وہ شہداء یادگار دکھا رہا تھا اور پنجاب اسمبلی دکھا رہا تھا اور سمٹ کانفرنس دکھا رہا تھا۔ اب میں ادھر آ گیا ہوں ہوٹل میں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو یہ میں نے کہا باقی ویڈیو ادھر بناتا ہوں۔ تو ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے یہ تقریر کی ہے کہ دیکھیں جی، تب بھی بھٹو کا 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور وہ عدالتی قتل ہوا تھا، اور آج پھر عدالتی قتل ہوا ہے۔ تو 4 اپریل جو ہے یہ بلیک ڈے ہے اور یہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو میں بھٹو صاحب کے حوالے سے بنا رہا تھا، تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ آج سے 9-10 سال پہلے میں نے بھی ایک پی ٹی وی کے پروگرام میں ایک رول ادا کیا تھا بھٹو صاحب کا۔ تو وہ جو رول ہے وہ مجھے پھانسی دی گئی تھی بھٹو بنا کے۔ وہ یہ ہوا تھا کہ میرے ایک کلائنٹ تھے پی ٹی وی کے چیئرمین، تو وہ مجھے روز ملتے تھے، کہتے تھے سر جی آپ کی شکل بڑی بھٹو صاحب سے ملتی ہے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے جب میں تھوڑا گنجا تھا۔ تو خیر مجھے کافی لوگ کہتے رہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ڈرامہ کرنا ہے تو آپ اس میں آئیں۔ میں نے کہا جی یہ میری فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن چلے میں کر لیتا ہوں۔ تو وہ میں نے سر ڈرامہ کیا۔ اب 4 اپریل کا جو دن آتا ہے نا، تمام ٹی وی چینل پہ پیچھے جو پھانسی کا سین ایک لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ میرا ہوتا ہے۔
تو وہ میں نے بھٹو بن کے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھایا، اور پی ٹی وی والے نے مجھے پورا ایسے کلمے شلمے بڑھا کے تو ایسے ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا۔ تو آپ یقین کریں وہاں پہ جو پی ٹی وی کے عملہ تھا نا، یہ چپڑاسی، کلرک، نائب قاصد، یہ وہ مجھے آ کے تو چومنے لگ گئے، میرے ہاتھ چومنے لگ گئے، اور ان کی آنکھوں میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا پیار دیکھا تھا۔ یقین کریں کہ اتنے غریب لوگ کس طرح بھٹو سے کتنا لوگ پیار کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، وہ اس دن میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا کہ واقعی۔ تو وہ میری ایک ویڈیو ہے وہ جو چل رہی ہے یوٹیوب پہ بھی ہے، ادھر اگر آپ لکھیں نا قتل کی رات، انگریزی میں قتل کی رات، تو وہ آ جاتی ہے وہ ساری۔ میں جیل سے نکل کے پھانسی گھاٹ تک جاتا ہوں، اور پھر وہ مجھے جو ہے نا وہ پھانسی چڑھاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میرے اوپر نقاب وغیرہ اوڑھ کے تو وہ سارا مجھے پھانسی چڑھاتے ہیں۔ تو میں صبح آج کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس کے اوپر ڈیٹیل بناؤں گا۔ صبح بھی میں ہائی کورٹ میں بنانے لگا تو وہاں پہ یہ عطا بندیال کا وہ بریکنگ نیوز والا فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد میں بنانے لگا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو 3 ججوں کا فیصلہ تھا اس کے اوپر 6 ججوں کا بٹھا کے آ گیا۔ تو اس طریقے سے یہ عدالت نے پھر آج ایک وہی قتل کیا ہے، اور 4 اپریل ہمارے لیے ایک بڑا وہ تاریخی دن بن گیا ہے کہ جب عدلیہ میں خون ہوا ہے، سیاسی خون ہوا ہے، انصاف کا خون ہوا ہے، تو وہ چیز پھر یاد دلاتی ہے۔ تو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جو بتا رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 4 اپریل جو ہے وہ بلیک ڈے ہے، اور اس میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، اور آج بھی دیکھیں آج آئین کو پھانسی، یہ ہے نا آئین کو، تو اس طرح سے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی حامد میر صاحب تبصرہ کر رہے تھے کہ جناب یہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے، کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی مسترد کر رہے ہیں، جو وزیر قانون ہے اعظم وزیر تارڑ وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، اور اگر کنٹیمپٹ لگی تو ان کا یوسف رضا گیلانی والا حال ہوگا، یعنی کہ 1 منٹ کی بھی سزا ہو گئی تو یہ وزیر اعظم شپ سے فارغ ہو جائیں گے، اور 5 سال کے لیے نائل بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈراوا دیا جا رہا ہے شہباز شریف کو، لیکن شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ تو دوستو ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ وہی بتا رہے تھے کہ جناب یہ اب جسٹس منیر بنے ہیں یا جسٹس کارنیلیس بنے ہیں، تو ظاہر ہے عوام کی، قوم کی آواز انہوں نے نہیں سنی، تو یہ جناب ہمارے لیے تو جسٹس منیر ہی بنے ہیں، جس نے بنیاد رکھی تھی مشرقی پاکستان کی مولوی تمیز الدین کیس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جس کے اوپر بڑا وہ دل کر رہا ہے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن 4 اپریل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے۔ میں جہاں بھی دنیا میں بھی گیا، جو بھٹو کے فالوور تھے وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ سر جی، کوئی کہتا ہے جی آپ کا سائڈ پوز ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ میں نے ان کو پھر بتایا کہ میں نے تو یہ پھانسی کا رول ادا کیا، اور جب میں ویسے پھانسی کے وہ رول کے لیے جا رہا تھا نا، ہمارے ایک سینئر وکیل تھے جسٹس ملک سعید حسن صاحب، تو وہ کہنے لگے منصف یار خیال سے جانا، آپ پھانسی کا رول کرنے جا رہے ہو، پی ٹی وی والوں کے جو ہے مٹیریل ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ بالکل ایسے ہوا، میں وہ ایسے سٹیپ اوپر کر کے میں نے ایسے رکھا نا، تو میرے گلے میں انہوں نے رسا ڈالنا تھا، اور وہ موڑا سا بنا ہوا تھا، موڑا نہیں ہوتا لکڑی کا کانوں کا، اس کے اوپر جب میں نے پاؤں رکھا تو میرا پاؤں اندر چلا گیا، اور اگر وہ گلے میں میری رسی ہوتی تو واقعی اس دن میری موت بھی ہو جانی تھی اوریجنل، لیکن وہ رسی ابھی انہوں نے ڈالنی تھی۔ پہلے انہوں نے کہا جی موڑے کے اوپر آپ کھڑے ہوں، وہ میں جب ایک پیر رکھا دوسرا رکھا تو ٹھس کر کے میں بیچ میں گر گیا، وہ تقریباً 2.5-3 فٹ کا جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا۔ اگر وہ میرے گلے میں وہ پھندا ہوتا تو وہ جو ہے نا وہ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ چلیں، تو یہ اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا رول ادا کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ میں ساری چیزیں دکھا رہا تھا کہ بھٹو بھی ایک عظیم لیڈر تھا، اور اب وہ قومی لیڈر بن گئے، جیسے قائد اعظم ہمارے قومی لیڈر ہیں نا، اب ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا،
تو بھٹو صاحب کی بھی وہی حیثیت بن گئی ہے، ان کو نون لیگ والے بھی مانتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے آئین دیا اور اسی آئین کو آج پامال بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ روزے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑی سی یہ ویڈیو شیئر کر دوں، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہم بعد میں کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کچھ ریفرنس تیار کرنے کی عطا بندیال کے، ابھی وہ کنفرم نہیں ہے، کنفرم ہوں گی تو آپ کو ہم بتائیں گے. لیکن عوامی رد عمل جو آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو بہت ناپسند کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کی ہوئی باتوں کی نفی کر رہے ہیں. یہ جلدی میں انہوں نے چھ بینچ بنائے، 6 ججوں کا بینچ بنایا جس میں مظاہر نقوی کو ڈال دیا، اعجاز الحسن کو ڈال دیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی دشمنی میں بھی تلے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر یہ بڑی اہم بات ہے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر انہوں نے عطا بندیال کے خلاف ریفرنس مس کنڈکٹ کا دائر نہ کیا تو یہ عطا بندیال اینڈ کمپنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے نا وہ ریفرنس بنائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا بندیال کے خلاف جو مس کنڈکٹ ہے، جس میں 4 جسٹس گواہ ہیں جنہوں نے اس فیصلے کا 4-3 کا فیصلہ ہے، تو اس میں انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، عدلیہ کی توہین کی ہے، سپریم کورٹ کی توہین کی ہے، آئین کی توہین کی ہے. اس لیے عطا بندیال کے خلاف فوری طور پہ ریفرنس ہونا چاہیے. اور اس میں اگر دیر کریں گے تو پھر شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے بعد میں کہے اور نہیں یار رہن دو، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک، یہ صورت ہے.